ایک نیا موضوع جو اسلام دا ابتدائی رکن ہے، نماز، کیونکہ یہ سبق بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے نمازی ہیں جنہیں جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نماز میں جن احکام کی وجہ سے، کیا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے، ہمیں نماز میں کون کون سا عمل کس وقت کرنا چاہیے اور کیا فرض ہے، جو اگر نماز کے اندر یہ مکروہات ہیں، یہ کون سا مکروہ ہے، یہ کرنے سے کیا نماز فاسد نہیں ہو جائے گی؟ اکثر ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ نماز کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، لیکن جا رہے ہیں نیکیاں کی بجائے گناہ کر کے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے آداب کے لحاظ سے یہ بھی بالکل خبر نہیں ہمیں کہ ہم نے مسجد کا آداب کیسے کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا ہے کہ نماز کی نیت تک کا پتہ نہیں ہے کہ ایسے بھی نمازی ہیں۔ سجدے کا پتہ نہیں ہے کہ سجدہ ہم نے کیسے کرنا ہے، رکوع کا پتہ نہیں کہ رکوع ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس سبق کو انشاءاللہ آج سے شروع کرتی ہیں، کل سے باقاعدہ طور پہ ہم نماز پریکٹیکل کر کے یہ سبق شروع کریں گے۔ تو آج کچھ ضروری باتیں کہ عبادت کی قسم کی ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ عبادت کی قسم کی ہے، لیکن سب سے جو افضل عبادت ہے یہ نماز ہے، کیونکہ یہ نماز فرض عین ہے، یہ کسی صورت بھی معاف نہیں، جو ہر حال میں فرض ہے۔ اور ان فرض عبادات میں سے نماز بھی ایک فرض عبادت ہے، جو مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بھی پناہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں۔ اور اللہ کو معبود کہتے ہیں۔ تھوڑی سی اس پہ توجہ کرنا، کیونکہ یہ ابتدائی سبق ہے، جو اگر یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو پھر انشاءاللہ نماز کے مسائل سیکھنے کا ایک زیادہ جذبہ بھی ہوگا، ایک شوق بھی ہوگا کہ ہم نے ان مسائل کو سیکھنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں اور اللہ کو معبود کہتے ہیں، کیونکہ جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبد کو پیدا کیا، بندے کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ پھر ایک مدت تک حیات دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر زندگی دی۔ کتنی زندگی دی؟ جب تک اللہ کا حکم ہے ہم زندہ ہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ آج کل تو موت کا پتہ نہیں چل رہا، کتنے جوان آئے چلے گئے، اب ان کا نام لینے والا بھی پیچھے نہیں ہے، یاد کرنے والا بھی نہیں ہے پیچھے سے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اس پہ تھوڑی سی توجہ کرنا۔ اللہ نے اتنی زندگی ہمیں دی ہے، ہمیں برقرار رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ اس کی اسباب کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے کتنے اسباب پیدا کیے ہیں، رزق کے اعتبار سے ہی لے لیں، اللہ نے کتنی اسباب، کتنی نعمتیں ہمیں دیے ہیں، کتنے فروٹوں کی نعمتیں ہیں، کھانے کی کتنی نعمتیں ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے اللہ نے ہمارے لیے ہی اسباب پیدا کیے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ اب رزق جو ہے ہمارا، یہ اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔
بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ایک محدود نہیں اللہ نے رکھا کہ اتنا نعمتیں ہیں ہم آپ کے لیے، اتنی نہیں ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں جو اگر ہم تھوڑا سا اپنی آپ کا محاسبہ کر لیں، آنکھیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، ان کی قدر پوچھنی ہے تو کسی نبینے سے پوچھیں۔ زبان یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گنگے سے پوچھیں۔ کان یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے، جن کے نہیں کان ہے ان سے پوچھیں۔ ہاتھ یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے، پاؤں اللہ کی کتنی نعمت ہیں، جسم کی کتنی اعضاء ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، 360 جوڑ ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ کسی کا ایک نہیں ہے، اس سے پوچھیں اس کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کس لیے نوازا ہے، اور پھر محدود بھی نہیں رکھے۔ اختیارات تو یہ اللہ کے پاس ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں کسی کے بندے کے پاس نہیں، اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کسی نہ کسی بہانے سے کوئی لیتا ہے، کسی بہانے سے لیتا ہے۔ اب ان کو استعمال کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، پیدائش سے موت تک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے موت تک چاہے جتنا زندگی کا عرصہ گزارنا ہے، پرورش کی ذمہ داریاں یہ بھی اللہ نے لگا دی ہیں والدین کے اوپر۔ اب پھر آخر کار اللہ انسان کو اپنی طرف بلا لیتا ہے، جسے موت کہتے ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے، اس لیے ہم اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ معبود مالک، خالق، رب، رحمان، رحیم، حاکم تسلیم کرتے ہیں ہم۔ اتنا کچھ اللہ عطا کرنے والا ہے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ایک چیز جسے انسان بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی حفاظت کس کے ذمے، اس کے حقوق، اس کی تباہی، حتیٰ کہ اس کی حیات کا سارا دار و مدار انسان کی مرضی سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، کسی چیز کا کاریگر ہے، ہنرمند ہے، اس کے پاس ہنر ہے، وہ اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک کمہار کو ہی دیکھ لیں، جب گھڑا بناتا ہے مٹی کو کہاں سے لاتا ہے، پھر کتنے دن اس سے پانی چھوڑتا ہے، پھر پاؤں سے، پھر کتنے دنوں کے بعد پھر ایک گھڑا تیار کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے، ہر طرح سے اسے بچاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک اسے آگے فروخت نہ کر دے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو مالک ہے وہ بھی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اب ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور اللہ نے انسان کو بنایا، انسان نے جس چیز کو بنایا ہے وہ چیز انسان کے تابع ہے۔ اب اسی پہ تھوڑی سی توجہ کرنا، اللہ اور بندے کی زندگی میں ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ کیونکہ انسان قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا نہ کرے تو یہ حیات ششم انسان فنا ہو جائے، انسان ختم ہو جائے، جو اللہ اسباب ہی پیدا نہ کرے۔ اللہ نے انسان کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں نا۔ اب جو اگر تھوڑا سا دیکھ لیں اس مہنگائی کے دور میں اللہ نے انسان کے لیے کیسے کیسے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، کہ ایک بندے کو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے،
کسی کو اللہ نے اتنا سخی بنایا ہے وہ سخاوت کر رہا ہے، پھر تجارت کے لحاظ سے، مزدوری کے لحاظ سے کسی نہ کسی طرح اللہ نے پھر اسباب ہی پیدا فرما دیے ہیں۔ بندے کو اپنے رزق کے اسباب اللہ ہی سے مانگنے پڑتے ہیں، مصائب میں اسی سے رحم کی امید کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم امید کس سے رکھتے ہیں؟ رحم کی، اللہ سے۔ وہ اللہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحم فرمائے گا۔ گویا اللہ حاکم ہے اور بندہ محکوم ہے، بندہ اللہ سے مانگنے والا ہے، بندہ تو اللہ کا محتاج ہے، وہ بادشاہ ہے اور یہ رعایا ہے، بندہ ایک رعایا ہے، وہ مالک اور یہ بندہ غلام ہے، وہ رحمان ہے اور یہ محتاج ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا دار و مدار اللہ کی نظر کرم سے ہے، وابستہ ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہ ہو۔ اس گہرے تعلق کی بنا پر انسان پر یہ فرض عہد ہوتا ہے کہ انسان اپنے معبود کی تعریف اور پاکی بیان کرے اور اسی ہی ہر وقت یاد رکھے، اور اسی یاد کو ہم عبادت کہتے ہیں، جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے۔ اب اس مسئلے کی سمجھ آئی کہ جس وقت اللہ اور ہمارے درمیان اتنے تعلق ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، جو اگر کوئی مشکلات ہمیں پیش ہے، پریشانی بنی، تو اللہ سے ہم رحم کی امید مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے، تو ہی رحم فرما، تو ہی ہماری پریشانی کو دور فرما۔ جس وقت ہم یہ سب اسباب اللہ پیدا فرمانے والا ہے، اللہ اتنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، تو پھر اسی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے نا۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، یہی تو عبادت ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جن بندوں سے اللہ نے پیار کیا ان کو ولایت، نبوت اور رسالت سے نوازا ہے۔ اللہ کے ان پیارے لوگوں میں اللہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ معبود بنایا، اعلیٰ محبوب بنایا، اور کامل عبد کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کو برملا کہہ دیا کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات معبود اکمل ایک ہے تو کامل عبد بھی ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ایک ہے تو کامل عبد جو اللہ کا پیارا محبوب وہ بھی ایک ہی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی اطاعت ہی اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ بھی عبد معبود کے درمیان گہرے تعلق کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ جہاں بھی نہ بناتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عبادت کی بہترین صورت نماز ہی ہے۔ اب اس پہ تھوڑا سا ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ کرنا کہ سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، یہ اسلام کا ابتدائی رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، انشاءاللہ سبق پڑھیں گے آگے۔ یہ نماز ابتدائی اہم رکن ہے۔ نماز معراج کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ جو اگر ہم نماز ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان یہ جو تعلق ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔
اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہم انہیں یاد رکھیں نا، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے بندے سے۔ بندہ کسی چیز کا مالک ہو، اس چیز کا بندہ کتنا خیال کرتا ہے، تو اللہ ہمارا کتنا خیال کر رہا ہے، جسے فرمایا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بندے سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا